اگلی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو صرف ایک نام کے ساتھ پابند نہیں کرتے. اگر ایک نام کے ساتھ پابند کرنا ہو تو وہ شان صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے نیچے کسی کو ایک نام سے پابند کرنا ہو تو مقلدین کے لیے پھر ان کے امام فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے. مگر امام اعظم مذہب حنفی میں بھی ایک نام سے پابند نہیں کیا, اس میں بھی 3 نام رکھے, امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد, تینوں کو ملا کر مذہب حنفی آگے چلتا ہے. اگلی بات بتانا چاہتا کہ عقیدہ جو ہمارے عقیدے میں, ہمارے بزرگوں میں, میرے مشائخ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز میرے شیوخ اور میرے اساتذہ میں شامل ہیں. مگر میں پھر سمجھا رہا ہوں, ایک اپنے میرے تو کئی شیوخ ہوں گے, تو میں ایک شیخ کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی مسلک کا عنوان نہیں بنا سکتے. یہ اہل سنت ہیں, یہ حنفی ہیں, آگے ہم اپنے آپ کو کوئی عنوان نہیں دے سکتے. بعض لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ آگے چھوٹے عنوان شہروں کے دینا چاہتے ہیں, ہم شہروں کے عنوان نہیں دیتے. کوئی انڈیویجول ناموں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, اگر ناموں کے ساتھ جوڑیں بھائی تو کوئی کہے گا پھر میں دہلوی ہوں, کوئی کہے گا میں لکھنوی ہوں. میرے اور اعلیٰ حضرت مختلف طرق سے ایک واسطے کے ساتھ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان میرے شیخ ہیں, ایک واسطے سے. کیا یعنی میرے اور اعلیٰ حضرت کے درمیان صرف ایک استاد ہے, اتنا قرب ہے مجھے اعلیٰ حضرت کی شاگردی میں, حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی میں اتنا قرب ہے. میرے ایک استاد مولانا سید ابو البرکات سید احمد قادری حزب الاناف لاہور والے, وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. پھر میری تعلیم کی ابتدا سب سے پہلے استاد میری زندگی میں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1963 میں, مجھے بسم اللہ بھی انہوں نے کروائی تھی اور انہوں نے پڑھایا, اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں. پھر ایک اور مولانا سید عبد المعبود جیلانی, ان کا مزار اسلام آباد میں ہے, اب وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. لہٰذا اگلی بات سمجھ لیں کہ ہم ساری نسبتوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں, مگر اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ پابند نہیں کرتے, چونکہ اہل سنت کا عقیدہ وہ عالمی عقیدہ ہے, وہ ایک شہر سے منسوب نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ گئے. حضور خواجہ اجمیر کیا تھے؟ بریلوی تھے, دیوبندی تھے, رامپوری تھے. حضور خواجہ خواجگان کیا تھے؟ بھائی اہل سنت تھے. یہ تو ساری نسبتیں بعد کی ہیں. حضرت مجد الفسانی کیا تھے؟ حضور سرکار غوث الاعظم کیا تھے؟ حتیٰ کہ خود اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کبھی زندگی میں انہوں نے اپنے مسلک عقیدے کو بریلوی کہا؟ پوری زندگی میں کبھی کہا؟ یا اپنے عقیدے مسلک کو کبھی رضوی کہا؟ ان کی ساری تصانیف اٹھا لیں, ایک جگہ بھی اگر لکھ دیں کہ میرا مسلک و عقیدہ رضوی ہے یا بریلوی ہے, ہم مان لیں گے. انہوں نے خود نہیں کہا کبھی. تو جو وہ تھے وہی ہم ہیں, جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ. سن لیں, میں علی الاعلان کہتا ہوں, جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ. مگر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر صرف اعلیٰ حضرت عقیدے کے مالک نہیں ہیں. ہمارے عقیدے کو مذہب کے طور پہ دیکھنا چاہیں تو پھر مالک امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, پھر امام نصفی ہیں, امام طحاوی ہیں, امام ابو منصور ماتریدی ہیں, پھر وہ بڑے اکابر ہیں, اوپر جاتے ہیں. یہ تو 100 سال 200 سال کے اندر بہت ہمارے اکابر ہستیاں ہوئی ہیں جنہوں نے فیض پہنچایا ہے پورے ہند کو اور پورے عالم اسلام کو. تو پھر ایک ایک نام سے جڑنے لگے تو 4 سطروں میں نام ہی بن جائے گا. پھر 4 سطروں پھر کہلائیں گے الرضوی, البریلوی, الفرنگی محلی, اللکھنوی, الرامپوری, الامروہی, الخیر آبادی, البغدادی, المکی, الکتانی. یہ تو پھر نام ایک صفحے میں میرا آ جائے گا. میرے تو 50 شیوخ ہیں, اکابر ہیں. میں براہ راست ایک واسطے کے ساتھ جیسے اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں, براہ راست ایک واسطے کے ساتھ امام نبہانی کا بھی شاگرد ہوں. خود امام یوسف بن اسماعیل نبہانی, جن سے اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب پر دستخط تقریض کے تائید کے دستخط کرائے تھے, وہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی, وہ بھی میرے اسی طرح استاد ہیں اور شیخ ہیں جیسے اعلیٰ حضرت ہیں. میرے استاد شیخ حسین بن احمد اسیران, جن کی وفات 100 سال کی عمر میں ہوئی بیروت میں, وہ براہ راست ان کے شاگرد امام نبہانی کے. تو پھر میں نبہانی بھی لکھوں, مگر اکتفا کرتے ہیں. مسلک پوچھا تو اہل سنت والجماعت, جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کہا ما انا علیہ و اصحابی, جو 1400 سال کی تاریخ کا عنوان ہے, بس اس پر اکتفا کرتے ہیں, جو ہمارے سب بزرگوں کا عنوان تھا اہل سنت والجماعت. کسی نے مذہب فقی پوچھ لیا تو کہہ دیا حنفی, کسی نے طریقت پوچھ لی تو کہہ دیا قادری. اس سے زیادہ بہت سی آگے نسبتوں کی پابندی میں نہیں جاتے, ہماری نسبتیں بہت وسیع ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ. آگے چلتے آئیے. حضرت مولانا فضل خیر آبادی کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا عقیدہ وہی میرا عقیدہ. پھر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی, ان کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ. پھر حضرت مجدد الفسانی کا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ. تو ہمارے عقیدے کا ایک پورا شجرہ نسب ہے. اس شجرہ نسب میں بہت سی شاخیں پھول آتے ہیں خوبصورت, ان میں اعلیٰ حضرت بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت سی اور ہستیاں. سو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک نام کے ساتھ پابند کر کے دنگا فساد کے طریقے پر نہیں چلتے, وسعت رکھتے ہیں, خیر رکھتے ہیں.
اگلی بات، ہمارا مشرب فتویٰ بازی نہیں ہے، ہمارا مشرب صوفیانہ ہے. ہم مزاج و مشرب میں اہل تصوف ہیں. کسی پہ نہ فتوے لگاتے ہیں نہ فتووں کے جواب دیتے. میں نے ساری زندگی میں ایک ہی فتویٰ لکھا ہے، اور وہ فتویٰ دہشت گردوں کے خلاف، خارجیوں کے خلاف. اب خارجیوں میں سب کچھ آ جاتا ہے. انتہا پسند اور خارجی دہشت گرد جو انسانیت کے دشمن ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، اس کے خلاف لکھا ہے. اور وہ فتویٰ بھی 600 صفحات کا فتویٰ. وہ ایک فتویٰ لاکھوں کروڑوں فتووں پر حاوی ہے. باقی فتوے تو بھائی ہر مسجد کا امام صاحب دیتا پھرتا ہے. یہ تو ہر شخص جو دستار رکھ لے وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا، ہر بندہ مفتی ہے یہاں. وہ بچھوؤں کی قطار آ رہی تھی، بچھوؤں کی. تو وہ کسی نے پوچھا بھی تم میں سردار کون ہے؟ اس نے کہا جس کو ہاتھ لگا لو وہی سردار ہے، جس کو چھو لو وہی سردار ہے. یہاں تو جس سے پوچھو وہی مفتی ہے، جس سے پوچھو وہ مفتی، غیر مفتی ہے ہی کوئی نہیں یہاں. تو ہم یہ مفتیوں اور فتووں کے اس گورکھ دھندے میں نہیں جاتے، اور نہ خاطر میں لاتے ہیں، نہ ان کا کبھی ہمیں نقصان ہوا، نہ کبھی ہوگا. آقا علیہ السلام کی نالین پاک کی خیرات بہت ہے، حضور غوث پاک کی خیرات بہت ہے. یہ میں نے آپ کو مشرب سمجھایا تاکہ آپ کے دلوں میں وسعت آئے اور پریشان نہ ہو اور کسی جھگڑوں میں نہ پڑیں. جھگڑوں میں حصہ لینا، فتویٰ بازی میں حصہ لینا، مقابلہ بازی میں نفرت پھیلانا، دھڑے بندی کرنا، تفرقہ کرنا، ڈویژن کرنا حرام ہے.